بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ اپنا ایک میرا نیل ٹوٹ گیا ہے وہ میں چپکاتی رہوں گی. مجھے براؤن کلر کی نیل پالش چاہیے ہوگی کیونکہ ایک نیل میرا ٹوٹ گیا. اچھا خیر، تو آج کل یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے کیونکہ بڑا فیشن ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں نا لمبے ناخن. تو میں پھر یہ شو کے لیے لگاتی ہوں، اس کے بعد پھر اتار دیتی ہوں کیونکہ آج کل میں نے نماز شروع کی ہوئی ہے اور میں 5 وقت پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ سے. تو یہی بات ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، دیکھیں کوشش ہوتی ہے اور پھر آپ جب ریگولر ہو جائیں نا تو مجھے لگتا ہے پھر آپ صحیح آپ پراپر ہو جاتے ہیں نماز میں. تو میں نے اس لیے کوشش کی بھی ہے. اور فرال تو ماشاء اللہ پڑھتی ہے، جبکہ میری بیٹی ہے میں نہیں پڑھتی، مس کر جاتی ہوں، 5 وقت ٹائم نہیں پڑھ پاتی. اور وہ جو ہے نا پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میری ایک وقت کی بھی نماز مس نہ ہو. تو میں یہ کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ نمازی کا بچہ نمازی ہوتا ہے. یہاں پر نمازی کی بچی جو ہے وہ ماں نمازی بننے کی کوشش کر رہی ہے. تو خیر زندگی میں سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، واقعی نماز سے جو دل کا سکون ملتا ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ملتا. اور نماز دل کا سکون ہے، ہر پریشانی کا حل، ہر چیز. بچپن میں اللہ بخشے میری امی مجھے کہتی تھی کوئی شکایت کے لیے جاؤ نہ کوئی بات کرو ان سے، تو مجھے کہتی تھی کہ اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانی لے کر آئی ہو تم، ہیں کوئی بھی بات نہیں کرو. امی میرے ساتھ اسکول میں ایسے ہوا، امی میری دوست نے مجھے مارا، امی ایک کزن نے ایسے کہا. امی کہتی تھی اتنی پریشانی، اتنی تکلیف لے کر آئی ہو، اس کا حل صرف یہ ہے کہ تم ایسے کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے نا let me show you what امی used to tell me. تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایزی ہوگا اپنے بچوں کو بتانا. امی کہتی تھی جھکو، میں ایسے جھکتی تھی. امی کتابیں اوپر رکھ دیتی تھی. پھر امی کہتی تھی نیچے جاؤ. اب میں ایسے نیچے جاتی تھی تو وہ کتابیں گرنا شروع. میں کہتی امی کتابیں تو گر رہی ہیں. تو امی کہتی تھی یہی تو میں بتا رہی ہوں، یہ جو کتابیں، یہ چیزیں میں تمہاری پیٹھ پہ بوجھ رکھا ہے نا، یہ تمہاری پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں جو تمہیں لوگوں سے ہو رہی ہیں. اب جب تم جتنا گھٹنوں پہ جاؤ گی، پھر سجدے پہ جاؤ گی تو وہ تو خود بخود گرتی جائیں گی. اور جب سجدے پہ جاؤں گی تو کچھ بھی پیچھے نہیں بچے گا، سارا کچھ گر جائے گا. تو امی کہتی تھی سجدے پہ جایا کرو، اس سے ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اپنے بچوں کو بھی کہہ کے دیکھے گا، ان کو اچھی لگی بات. میں نے فرال کو بھی کہی تھی. تو خیر یہاں سے میرا بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک اچھی بات تھی میں نے شروع کی. میں نے کہا آپ کو بھی بتاؤں، میں پڑھتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں، پڑھتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازی کا تہجد گزار رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ ٹاپک پہ آتے ہیں ہم اپنے. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت ساری باتیں کریں گے. ایک تو آپ کے فیوریٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو کہ یوتھ جو ہے نا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ناظرین ڈسٹریس سمجھتے ہیں، یوتھ ڈسٹریس، رسک کی جو ایک آپ کہیں کہ بیہیویئر نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ رسکی بیہیویئر کہ بندہ جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا اور اپنے کسی پلیٹ فارم پہ سیدھا نہیں چلے گا. اور اس کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو بیہیویئر ہے یہ بہت رسکی ہے. تو ایسے لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے جو آپ کی لائف میں ہوں یا پھر اپنی زندگی کے گولز حاصل نہ کر سکے ہوں. اور خاص طور پہ آپ کے یہ رسکی بیہیویئرز اگر آپ کو اپنے بچوں میں، اولادوں میں دکھ جائیں، یہ بڑا غلط ہے کہ آپ کے بچے اس طریقے سے جو ہے نا اسٹریٹ نہیں چل رہے ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات نہ کر رہے ہوں، اور ایسے بیہیویئرز جو ہے نا ان کے اندر دیکھنے کو ملیں جن کا بہت رسکی اٹیمپٹ ہو. الٹی سیدھی حرکتوں میں ایگزامپل اوور اسپیڈنگ کرنا، بائکنگ کرنا، ون ویلنگ کرنا، کوئی نہ کوئی ایسے ٹاسک پورے کرنا. تو یہ کیا ان کے ذہن میں ایسی کیا چیز چل رہی ہوتی ہے، دکھانا کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر ام رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ سائیکالوجسٹ ہے، ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتی رہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو رسکی بیہیویئر کی بات ہم کر رہے ہیں، بچوں میں خاص طور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کیوں اس طرح کے اٹیمپٹ کرتے ہیں بچے؟ کیا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے؟ اچھا اگر ہم اس کا بیسک فنومینا دیکھیں نا تو آپ کا جو اس ٹائم دور چل رہا ہے وہ ایک فاسٹ پیسڈ
टाइम पीरियड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम पीरियड है, जिसमें प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो जब इतनी स्पीड, प्रोडक्टिविटी पे फोकस है, रैपिड डिसीजंस पे है, रैपिड सॉल्यूशंस पे फोकस है, तो जो हमारी यूथ है या जो हमारा एडोलेसेंट का एज ग्रुप है, उसमें क्या है कि जी रैपिड डिसीजन करना है, एब्रप्ट डिसीजन मेकिंग है, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन है, आइडियल लाइफ की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में हैं, रियल लाइफ में आप रैपिड सोल्यूशन हर चीज़ का चाह रहे हैं, सिंपल एक क्लिक पे आपका एक, जैसे आप कंप्यूटर पे कोई चीज़ कीवर्ड डालते हैं, उसका फ़ौरन आपको आंसर एआई दे देता है। तो आप अपनी लाइफ में भी उसी तरह के एब्रप्ट डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग हो रही है ना कि क्विक आपको आंसर मिलेगा, क्विक आपने करना है। अब जब रैपिड आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, समटाइम्स डिसीजन आपके गलत हो रहे हैं, आप फौरी सुकून चाह रहे हैं या आप फरार चाह रहे हैं। यानी आपको कोई लाइफ में ट्रबल आई है, सपोज़ आपका कोई एकेडमिक प्रेशर है, फियर अबाउट द फ्यूचर है, या आपका कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, तो रैपिड डिसीजन आपने लिया, भाई नहीं मेरे लिए ज़िंदगी एंड ऑफ लाइफ है, मैं यहीं इसे आगे नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब वो जो आपने रैपिड डिसीजन लिया है, उसमें आप कुछ भी ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म या ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो आपकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है, जिसके नेगेटिव जोन से इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ पे। उसमें आपकी रेकलेस ड्राइविंग हो सकती है, आपका सेल्फ हार्म, आपने अक्सर न्यूज़ में या हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, रिस्ट पे कट लगाते हैं, इस तरह के बिहेवियर देखने में आते हैं। सुसाइड एक्सट्रीम लेवल पे देखें, एग्ज़ाम में फेलियर हो गया, मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो वो फ़ौरन जाके जी घर वाले अब मुझे मारेंगे, घर वालों से डांट पड़ेगी, रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो हाई रिस्क बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। स्मोकिंग भी इसी में ही आती है, मंशियात डिफरेंट टाइप की जौन सी हैं उसका इस्तेमाल भी आता है, या वाइल्ड ड्राइविंग, आप जौन से अल्कोहल के आपने यूज़ किया हुआ है और उसके साथ आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वो तमाम इस तरह के जो बिहेवियर हैं वो हाई रिस्क बिहेवियर्स कहलाते हैं। अच्छा, तो ये जो पेरेंट्स हैं इस तरीके के बच्चों को किस तरह से डील कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अगर इस तरह से हाई रिस्क बिहेवियर शो कर रहा है और उसके जो एटीट्यूड है, उसके जो बिहेवियर है, उसमें सारी ये चेंजेस देखने को मिल रही हैं, आपको शिकायतें भी आ रही हैं लोगों की तरफ से कि आपके बेटे ने फ़लाँ ये हरकत कर दी है, तो फिर किस तरीके से पेरेंट ने क्या डील करना है बच्चों को? अच्छा, उसमें पेरेंट्स के लिए ये चीज़ आ जाती है कि जी हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, इवन दो बहन भाई भी जो हैं उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफ़र करेगी। तो ऐसे बच्चे जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव कैसे हुए कि जी लाइफ में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस, उनको अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुए, एतमाद की कमी थी, बचपन में डांट देते थे पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा हार्श पेरेंटिंग थी, कोई काम खुद से करने की इजाज़त नहीं थी, डिपेंडेंट थे। अच्छा। और दूसरों की वैलिडेशन सीख करते थे, उनमें इस तरह के बिहेवियर ज़्यादा देखने में आते हैं। अब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप कह लें कि ट्रेनिंग क्या हो सकती है कि वो बच्चों के छोटी छोटी जो कामयाबियाँ हैं उनको अप्रिशिएट करें। ज़रूरी नहीं बच्चा अगर स्टडीज़ कर रहा है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, बच्चा हमेशा जौन सा है फर्स्ट पोजीशन लेके आए, हमेशा ए ग्रेड लेके आए या A+ लाए। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, एफर्ट कर रहा है, वो पास भी हो रहा है, चाहे वो 50% मार्क्स ले रहा है, तो वो उस पर भी आप अप्रिशिएट करें। हमारे यहाँ यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं जी डांट डपट, A+ ग्रेड नहीं आया, परफेक्ट काम नहीं हुआ। जब बच्चा सीख रहा होता है, कोई काम सीख रहा है, कार चलाना ही सीख रहा है, उससे गलती होगी, उससे लगेगी भी, ड्राइविंग सीखने का एक प्रोसेस है ना, पहले दिन से वो परफेक्ट नहीं है। तो कोई इंडिविजुअल जौन सा है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लर्निंग में गलतियां भी होती हैं, आप गलतियों से भी सीखते हैं। तो पेरेंट्स अगर उनकी कामयाबियों को अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव फीडबैक दें, चाहे वो टीचर्स की साइड से पॉजिटिव फीडबैक आए या पेरेंट्स की साइड से। हमारे यहाँ नेगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा है, जिन भी सर्कमस्टांसेस में है उसमें वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप शुरू से ट्रेनिंग इस तरह से करेंगे तो ये हाई रिस्क बिहेवियर में इंडिविजुअल्स नहीं इन्वॉल्व होंगे। आपने उनको बताया है कि जी पॉजिटिव कोपिंग यूज़ करें। ज़्यादा हमारे यहाँ जो यूथ है वो हाई रिस्क बिहेवियर में इन्वॉल्व होती है कि नेगेटिव कोपिंग है, या इस पार है या उस पार है, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देख रहे हैं। तो जब आपने उनको डिसीजन मेकिंग सिखाई होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई होगी, तो उनमें ये हाई रिस्क बिहेवियर्स कम होंगे। वेल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ऐसी टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे। आप हमारी दोबारा ज्वाइन कीजिए ब्रेक के बाद।
ڈاکٹر ام رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بچے ایسا بیہیویئر کرتے ہیں جو کہ بہت رسکی ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اب یہ جو ون ویلنگ کر رہے ہیں روڈ پہ, اس طرح سے ہارش ڈرائیونگ کر رہے ہیں, خود کو تو نقصان پہنچائیں گے مگر جو دوسری گاڑیاں ہیں جو فیملیز جا رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں روڈ پہ ڈرائیونگ ان کا کیا, وہ بھی تو رسک میں ان بچوں کی وجہ سے. اب یہ کس طریقے سے ان کو دماغ میں بٹھایا جائے کہ بیٹا یہ بہت غلط ہے, تمہاری وجہ سے کسی اور کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, اس کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ کس طریقے سے پیرنٹ جو سمجھائیں؟ اچھا, اب جو ون ویلنگ ہے یا آپ کہہ لیں وداؤٹ سیٹ بیلٹ کار ڈرائیو کرنا, وداؤٹ ہیلمٹ بائک ڈرائیو کرنا, اس میں جو اڈولسنٹ ٹائم پیریڈ ہے یا جو یوتھ کا ایج گروپ ہے اس میں ایک پیئر پریشر بھی بہت رول پلے کرتا ہے. جی انہوں نے کہا, کسی فرینڈ نے کہہ دیا کہ بھئی دیکھتے ہیں نا آج تم اتنے منٹ میں پہنچتے ہو یا نہیں پہنچتے, اس میں وہ ریکلیس ڈرائیونگ آئے گی. ون ویلنگ ہے جی, میں اس کی ویڈیو ہے وہ میڈیا پہ لگاؤں گا, انسٹا پہ لگاؤں گا تو لائکس کمنٹس بہت زیادہ آئیں گے, تو وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے ویڈیوز بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ کی اپنی لائف بھی رسک میں ہے, جو ساتھ دوسرے لوگ گزر رہے ہیں روڈ پہ ان کی لائف بھی رسک میں آ جائے گی. اس میں ایک تو جو فیئر آف ریجیکشن ہے, جی مجھے فرینڈس ایکسیپٹ نہیں کریں گے, میری بے عزتی ہو جائے گی, لوگ مجھے کہیں گے, شرمندہ کریں گے, مذاق اڑائیں گے, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کول بننے کے لیے بھی کرتے ہیں. جی کول بننے کے لیے بھی کیا جاتا ہے, سم ٹائمز تھرل میں بھی کیا جاتا ہے. بٹ تھرل سیکنگ جون سا بیہیویئر ہے اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی چیز اچیو کی جاتی ہے, جیسے اسکائی ڈائیونگ ہو گئی, پیراگلائڈنگ ہو گئی, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ جو ہائی رسک بیہیویئر ہوتے ہیں یہ سمپل آپ کی کنفارمٹی آپ چاہ رہے ہیں, اپنے پیئر گروپ کے ساتھ مطابقت شو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا اپروول چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ جی لوگ مجھے پسند کریں, واہ یار یہ کیسا رسک لیتا ہے, کمال کی ویڈیوز بناتا ہے. اچھا لوگ پسند کریں, یہ احساس کمتری نہیں ہے؟ دیکھیں جو بھی انڈیویجول ہائی رسک بیہیویئر میں انوالو ہو رہا ہے, انڈلج ہو رہا ہے, بیسیکلی اس کا کانفیڈنس بھی کم ہے, اس کی لو سیلف اسٹیم ہے, اس کے علاوہ ڈپینڈنٹ ہے وہ لوگوں کی ویلیڈیشن پہ. تو اس کا آپ کہہ لیں کہ براٹ اپ میں یا چائلڈہڈ میں اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی ویلیڈیشن چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں, لوگ مجھے لائک کریں, لوگ مجھے چھوڑ نہ دیں, میرا فرینڈ سرکل مجھے ڈس اون نہ کر دے. تو ان کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بیہیویئرز میں انڈلج ہو رہے ہیں. دیکھیں نا کالج اسکول کے باہر پہلے یہ حرکتیں بہت ہی زیادہ عام تھی کہ بائک کو لے کے لڑکا ایک ٹانگ سے جو نا گھما رہا ہے, لڑکیوں کو امپریس کر رہا ہے نا, اور لڑکیاں بھی بڑا امپریس ہوتی تھیں, او مائی گاڈ واو کیا گاڑی چلاتا ہے, واو کیا بائک چلا بھائی. اور لڑکیاں کہتی تھیں وہ بہت ایڈونچرس ہے, بہت مزے کی کمال کی, جس طرح ڈرفٹنگ کرتے ہیں بہت کمال کی کرتے ہیں, تو وہ امپریس اس سے لوگ ہوتے ہیں. بٹ آپ اپنی لائف رسک میں ڈال رہے ہیں, آپ لوگوں کی ایکسیپٹنس چاہ رہے ہیں. تو لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. مطلب بالکل میں کئی بار یہ بات کر چکی ہوں کہ امی کہتی تھی کہ جو لڑکا یا لڑکی اپنی چپل رگڑ کے گھس کے چل رہی ہے نا, تو اس کا مطلب وہ نوٹس کرانے کی کوشش کر رہی ہے, اٹینشن سیک کی کوشش کر رہی ہے, اس کا مطلب ویسے اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. دیکھیں اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے پازیٹیو چیزیں کیا ہیں. اگر کوئی پرسن اپنی لائف رسک میں ڈال رہا ہے, اٹ مینز اس کی کوئی ایشوز ہیں, کسی قسم کی احساس کمتری ہے, یا کسی قسم کی وہ ریجیکشن فیس نہیں کرنا چاہتا, اس کو ڈر ہے, پیئر ریجیکشن کا خوف ہے, وہ اس وجہ سے کر رہا ہے. تو وہ بیہیویئر اپنی لائف میں اگر کوئی رسک میں ڈال رہا ہے, اس پہ اپریشیٹ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ اس کو احساس دلانے کی بات ہے. بھئی گاڑی چلانی ہے آرام سے چلاؤ, 2 منٹ لیٹ بھی پہنچ جاؤ گے, اس طرح کول نہیں لگتے جس طرح کہ ڈرفٹنگ کر کے ون ویلنگ کر کے. آپ ریس بھی بڑا لگاتے ہیں, ریس بھی لگاتے ہیں, یار ریس لگاتے ہیں, اس میں کون فرسٹ آئے گا, کیونکہ آپ اگر فرسٹ آ جاتے ہیں تو جی آپ کی تو تالیاں بج گئی نا, سب نے کہا کمال ہو گیا, کمال بھی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی شرطیں, تجھ پہ کھانا پڑ گیا, تجھ پہ ناشتہ پڑ گیا, میں جیتا تو تو ہارا, تو تجھ پہ ناشتہ پڑ گیا, تو ناشتہ کرائے گا. بھائی چھوٹی چھوٹی حرکت, چھوٹی چھوٹی بھی, نہر میں چھلانگ لگا کے دکھاؤ, کراس کر کے دکھاؤ. تو بیسیکلی آپ کو وہ شرط لگی ہے, اب دوستوں کی شرط اگر آپ پوری نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میری لائف رسک میں ہے. پھر ہم خبر سنتے ہیں نا, اتنی بہنوں کا ایک لوتا بھائی تھا بہہ گیا. اب اس میں وہ شرط لگی ہے, اس کو ڈر یہ ہے کہ جی دوست میرا مذاق اڑائیں گے, میرا ساتھ نہیں دیں گے, میرے ساتھ دوستی ختم کر دیں گے. اب وہ اس شرط میں آ کے اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے, سمپلی وہ ان کا اپروول چاہ رہا ہے.
یہ مسئلے بہت اچھا. اب میں یہ کہتی جیسے کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے, یہ پیار ہو جاتا ہے, جو بھی انفیکچویشن اینی تھنگ, تو اس کو بھی امپریس کرنے کے لیے بہت عجیب سی رسکی حرکتیں کرتے ہیں, جس میں جیسے ہاتھ کاٹ لینا, ایسی گولیاں کھا لینا, نیند کی گولیاں کھا لینا, کوئی ایسی چیز پی لینا, کوئی ایسا کیمیکل پی لینا, ایسی فضول حرکتیں کرتے ہیں جس میں بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے, جس میں نہ تو ان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے نہ کچھ, بس لڑکی کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تم یہ دیکھ لو, میں تمہیں کہا تھا نا کہ تم نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا, تم نہیں ملی تو اپنی جان دے دوں گا. ایسی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں, ویڈیو بناتے ہیں لڑکیوں کو بھیجتے ہیں, اگر تم میری نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گا, ڈھش, اور خون بہہ رہا ہے, در در در. عجیب حرکت ہے فضول. میرے پاس ایک کیس بھی ایسا, وہ خاتون آئی تھیں, ان کا فرینڈ تھا, وہ اس طرح بلاتا تھا, کبھی اپنی ریسٹ پہ کٹ لگا دینا, کبھی اپنے سر پہ کٹ لگانا, کبھی زور سے دیوار میں سر مارنا, اور ویڈیو بنا کے اس کو پکچر بھیجنی کہ تم اگر آج مجھے ملنے نہیں آئی تو میں مر جاؤں گا, میں جان دے دوں گا. اور وہ اس کو ملنے جاتی تھی گھر والوں سے چوری, یونیورسٹی کا بہانہ کر کے, آج یہ اسائنمنٹ ہے, آج ہم نے گروپ اسٹڈی کرنی ہے, کمبائن اسٹڈی کرنی ہے. تو بیسیکلی اس کا بیہیویئر پرسن کا ری انفورس ہو رہا تھا. اگر اس طرح کا کسی نے آپ کو بلیک میل کر کے یا سمپلی ایموشنلی بلیک میل کر کے آپ کو بلایا ہے, آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں, اگلی دفعہ وہ جان بوجھ کے دوبارہ ایسا کرے گا, کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی نا, جب بھی میں کٹ لگاتا ہوں, جب بھی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں, یہ مجھے فوراً ملنے آ جاتی ہے. تو اس کا بیہیویئر ری انفورس ہو رہا ہے. سیکنڈلی, اگر ایک پرسن اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے تو اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کی پرسنالٹی میں, لڑکیاں تو اس کو محبت سمجھتی ہیں, یہ محبت نہیں ہے, ہمارے عشق میں ڈوبا پڑا ہے. جی یہ محبت نہیں ہے, یہ بالکل محبت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اصل میں اس چیز کو پروموٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے نا, ذرا رومانٹک یا رومانٹیسائز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جی یہی محبت ہے. لڑکے تو اگر لڑکیوں کو یہ کہہ دینا کہ اگر تم میری نہ ہوئی تو میں اپنی بھی جان لوں گا, تمہاری بھی جان لے لوں گا, تو اس میں بڑا خوش ہوتی ہیں کہ سچی محبت کرتا ہے, مجھے کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں پھر وہ ایسے ہی مرد ہوتے ہیں جو جب شادی کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اب اس کو باہر کی ہوا بھی نہ لگے. وہ پھر بہت زیادہ پوزیسو ہوں گے, ملنا جلنا, آنے جانے پہ پابندی ہوگی, ہر طرح کی چیز پہ شک کیا جائے گا. اپنے بھائی بہنوں سے ملنا بھی چھڑوا دیتے ہیں, فیملی سے ملنا چھڑوا دیا, بھی باہر اب باہر نہیں کھڑے ہونا, کوریڈور میں نہیں جانا, فلاں جگہ پہ نہیں جانا, لوگ تمہیں دیکھیں گے. وہ پھر اتنا پوزیسونیس ان کی اتنی ایکسٹریم پہ ہو جاتی ہے کہ دوسرے پرسن کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں کیسے پھر ڈیل کریں ایسے, اگر کسی اس طریقے کے خبیث انسان سے شادی ہو جائے کسی لڑکی کی, اب اس کی خباثت کیسے ڈیل ہوگی؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اس کی جو پرسنالٹی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. خاص طور پہ لو کانفیڈنس ہے, سیلف اسٹیم لو ہے, اس پہ ورکنگ کی جائے گی. اب ایک پرسن اگر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, پرسنالٹی ہی ڈیولپ ایسی ہوئی ہوئی ہے بچپن سے, ظاہری بات ہے اس کا پرسنالٹی کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اس کو ایموشن ریگولیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. ان لوگوں میں ایکچوئل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں کرتے, غصہ آیا فوراً ٹریگر کر گئے, ایک دم جون سا ہے غصہ پیک پہ گیا اور جی اپنے آپ کو گولی مار لی, چھلانگ لگا دی. تو وہ ایک تو اسٹریس ٹالرنس سکھائی جاتی ہے کہ ڈسٹریس کو ٹالریٹ آپ نے کیسے کرنا ہے, اسٹریس مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے, ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے ایموشنز ایکسپریس کرنے ہیں تو غصے میں, اگریشن میں, مار دھاڑ کر کے ایموشنز ایکسپریس کیے جائیں. ہمارے جہاں جیسے لوگ ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ لڑکا بگڑ رہا ہے, لڑکا ایسی حرکتیں کر رہا ہے, اس کی کوئی رسک فیکٹرز ایسے دیکھے جا رہے ہیں جو پرفارم کریں, تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو, اس کی شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. موسٹلی تو لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں نا. اب جہاں پہ رشتہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ یہ نہیں بتاتے کہ لڑکا ایسے رسکی حرکتیں کر رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے ہمارا بیٹا, یہ اس طرح کر کے اس لڑکی کی زندگی میں جھول کروا دیتے ہیں اس کے ساتھ. کہا یہی جاتا ہے جی شادی ہوگی سمجھ جائے گا, تو ہوتا ہے, سمجھ جاتا ہے لڑکا. نہیں سمجھتا نہیں ہے, بلکہ وہ آنے والی کی بھی زندگی جون سی ہے وہ جہنم کرے گا. اور اگر ایسے میں آپ کے کوئی بچے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی لائف, ان کی مینٹل ہیلتھ جون سی ہے وہ سٹیک پہ ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ رباب جی, بہت اچھا ٹاپک آپ نے ہمارے ساتھ الیبریٹ کیا ہے. ہوپ اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ آپ سمجھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بہت پہلے سے اس کی پریکٹس کروائیں, ان کو سمجھائیں, ان کی کاؤنسلنگ خود گھر سے کریں کہ کل کو یہ سٹیج نہ آئے کہ آپ معاشرے میں کسی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہو. میں اور میرے ڈرائیور بھائی ہیں, ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا تو روز ایک میاں بیوی بائک سے نا سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہماری ٹائمنگ آنے جانے کی ایک جیسی ہے, وہ بھی کسی کام پہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہو گئے بوڑھے ضعیف, سین یہ کہ ان کے بچے نے نا قتل کر دیا. اب وہ نئے نئے اس علاقے میں کہیں شفٹ ہوئے اور وہ نا اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے ہیں, وہ نا
اتنی جلدی کیونکہ میں تو مارننگ شو کے ٹائم پہ نکلتی ہوں, وہ اتنا ارلی نکلتے ہیں منہ چھپا کے اپنے محلے سے, لوگوں سے, گاؤں سے, کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور وہ کام پہ نکلتے ہیں تو ایسے بس چھپو کے شرمندہ. تو ایسی حرکتیں جو ہم کرتے ہیں نا, ہمارے ماں باپ جو ہے منہ چھپا کے پھر ساری زندگی بڑھاپے میں ایسے پھر ٹر رہے ہوتے ہیں. تو احساس کیجیے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, میرے پاس ایک مہمان ہے, سائمن ان کا نام ہے, اور یہ جو ہے نا بیٹ باکسنگ کرتے ہیں. بیٹ باکسنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جو منہ سے بیٹ کی آواز نکالتے ہیں نا, میوزک کی آواز نکالتے ہیں, ان کو کہتے ہیں بیٹ باکسنگ کرنے والے لوگ. تو یہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اور آج ہم نے ان کو مدعو کیا. ان سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے بھی اور ان سے تھوڑا سا سیکھیں گے بھی. کیسے سائمن؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ, پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور یہ ہنر بچپن سے تھا آپ کے اندر؟ نہیں, اس سے اسکل سیکھی جاتی ہے, تو میں نے سیکھا تھا. اچھا, اس کو پراپر سیکھا جاتا ہے؟ ہاں کہاں سے؟ میں نے تو یوٹیوب سے سیکھا ہے. صحیح بات, سن کے سیکھا ہے. تو شوق کیسے پیدا ہوا, یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ بیٹ باکسنگ کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں چلا تھا, میں نے سوچا تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اور میں نے پھر پریکٹس کی اور سیکھا اور پھر کیا. اچھا. بیسکلی میم دیکھی تھی مارکس پیرس کی, تو ادھر سے میں نے فگر آؤٹ کیا تھا, اچھا اسے بیٹ باکسنگ کہتے ہیں, یا یہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس دنیا میں. ہاں, تو کرتے تھے پریکٹس پہلے خود سے؟ نہیں, مطلب مارکس پیرس کی میم دیکھنے کے بعد میں نے لوگوں کو سننا شروع کیا, کارڈ فش, امپروور, اس طرح کے بڑے ناموں کو, اور پھر میں نے کہا چلو کرتے ہیں. اچھا, تو ہمیں بھی کچھ کر کے دکھائیں ذرا, ہمیں پتہ چلے دیکھنے والوں کو یہ بیٹ باکسنگ کتنی ڈفرینٹ ہے, اور اس کو سیکھنے کے بعد کیسے پرفارم کیا جاتا ہے. بیسک ڈرم ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا فاسٹ کر لیتے ہیں, تو یہ ڈرم ہو گیا. اینڈ پھر اگر ہم اس میں ڈب اسٹیپ یا بیسز وغیرہ دیں تو تم نے کوئی اپنے اندر ٹیپ ریکارڈر تو نہیں لگایا ہوا؟ نہیں. کھڑے ہو تم؟ سیریس؟ سیریسلی نہیں ہے. ہاں, وہ موبائل دکھاؤ, وہ تو نہیں آن ہے. یہ لیں, آپ لے لیں بھائی. سیریسلی؟ آپ بھی کر سکتے ہو, تھراٹ بیس ہے یہ. My name is Simon. تو یہ تھراٹ بیس ہے بیسکلی. This is very original, man. ایسا لگ رہا ہے میں کوئی موبائل سے کہیں سے مجھے کوئی آواز آ رہی ہے, جیسے میں نے کوئی میوزک پلے کر دیا ہے کہیں. ہوتا ہے. جب میں کرتا تھا ایسے, تو مطلب جب میں سرپرائز کرنے کے لیے کرتا تھا, ہمارا ایک کانفرنس ہوئی تھی بیکن ہاؤس میں, تو وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا تھا. جب میں نے اسٹارٹ کی تو ساری لڑکیاں اور لڑکے ایسے دیکھ رہے تھے پیچھے, اور پھر ان میں سے ایک لڑکی تھی, اتنی سی ہائٹ تھی اس کی, وہ بہت تیز تھی, تو وہ مجھے کہتی کہ سارے اپنے فون رکھو, کوئی اسپیکر لگا ہوا ہے. اس نے بھی سیم یہی بات کی تھی مجھے تو لٹرلی ایسا لگا. اچھا, ہم اس کو اور یقین کس طریقے سے آپ مجھے دلا سکتے ہیں, ذرا یہ بتائیے. آپ کا نام؟ میرا نام فضا. فضا, اب ٹھیک ہے. ہاں, اب سائمن کیسے بولیں گے؟ سائمن. یہ بیسکلی شارٹ بیس ہے, ہم کھانسی کرتے ہیں, کھانسی میں آ رہی ہے, ہم نے اسی کو ڈریگ کرنا ہے. یہ چیز ڈریگ ہو گئی, تو پریکٹس کے ساتھ تو پھر یہ شارٹ بیس بن جاتی ہے. سمپل. ویری انٹرسٹنگ. اچھا, تبلے وغیرہ بھی کر لیتے ہیں جو ڈرم ہپ ہاپ ہے نا یہ بیسکلی, تو اس سے تبلا تو نہیں ہو سکتا, ڈرم ہے. اچھا, کوئی بھی میوزک پلے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی. ٹائٹینک کا بھی کر سکتے ہیں؟ ٹائٹینک دیکھی نہیں ہے, سنی نہیں ہے. اچھا, اور کون سے میوزک ہے؟ انریکے اگلیسس اور کوئی بونی ایم؟ بولیورڈز اینڈ بروکن ڈریمز ہے. آلرائٹ, شیور, یا I walk a lonely road, the only road that I had ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk alone and I walk. I walk alone and I walk alone. Take a short break. We'll be right back. He's amazing. Take a break.
Oh my God, he's amazing. کیونکہ ابھی میں بریک پہ کافی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی, کچھ گانے گا رہی تھی, اور یہ جو تھے پیچھے سے میوزک دے رہے تھے. ان کی ورائٹی بہت اچھی ہے, ان کی بیٹ, ان کا لے, جو میوزک کا ایک ٹون انہوں نے اسٹائل اپنایا ہوا ہے, اٹس سم تھنگ ویری اسٹائلش. اور مجھے لگتا ہے ابھی کچھ سنگرز بھی جو ہیں ان کے ساتھ کولیب کرنا بہت پسند کریں گے, کچھ چیزیں ان کی ٹرینڈنگ والی ہیں. فار ایگزامپل میرا ایک گانا ہے رنگ رلیاں, اور کمپوزیشن ہے شیراز اپل کی, تو میں یہ گانا گاتی ہوں, دیکھیے گا پیچھے کتنے مزے سے گائیں گے. ٹھیک ہے, رنگ رلیاں ہم پرفارم کریں گے. کچھ خواب ہے, کچھ خواب ہے, کچھ خواہش باقی, کوئی بچپنے کی شرارت باقی, کچھ بے فکر چنچل رتے باقی, کوئی آرزو کوئی منتیں باقی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپی کہیں میٹھی میٹھی یادیں بھی بانی وہی. رنگ رلیاں رنگ رلیاں رنگ رلیاں بے, رنگ رلیاں رنگ رنگ رلیاں رنگ رلیاں رے, رنگ رلیاں رنگ رلیاں رنگ رلیاں وے, رنگ رلیاں رنگ رنگ رلیاں رنگ رلیاں رے. Amazing. بڑا مزہ آیا. فرحان صاحب بھی دیکھ رہے, کیم فرحان صاحب نے بھی جوائن کر لیا آلریڈی. یار ہنسی رک جائے میری, بہت ہنسی آئی مجھے. آئی لائک اٹ. یہ کامبو ہوگا تمہارا, دیکھنا تم کسی کے ساتھ کولیب کرو گے. یہ ریل تم اپلوڈ کرنا, میں تمہارے ساتھ کولیب میں شیئر کروں گی. آئی ریئلی لائک اٹ. مزہ آ گیا, مزہ آیا. پورے ہو گئے. اور ہاں کہہ سکتے ہیں. اور سوچو جب میں پیار کر رہی ہوں سب پیار کریں گے تمہیں, تو کام اچھا ہے, ملنا چاہیے. اچھا ٹائم نہیں تھا ابھی, تو اگر یہ ٹائم ہو, 1-2 دن کی پریکٹس ہو ایک ساتھ, تو بندہ پورا کر سکتا ہے ساتھ میں. بات تو صحیح ہے, مگر مجھے یہ بہت اچھا لگا. خیر اب یہ آگے فیوچر پلانس کیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤ, پھر ایک اور میں تم سے سنوں گی کوئی گانا. فیوچر پلانس تو آگے جاب ہی کروں گا اوبیسلی. جاب کرو گے. بچے تو آج کل کے جو ہیں, مطلب جین زی کے بعد جین الفا, یہ لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم نے بزنس کرنا ہے, ہم نے کسی کی نوکری نہیں کرنی. تو آپ کی سوچ میں جاب کیوں ہے؟ مطلب جاب بری بات نہیں ہے, مگر جاب کا آئیڈیا میرا بچپن کا خواب ہے ایک جاب کا. ریئلی؟ وہ ایک اسپیسیفک جاب ہے اور ایک نوبل سینٹیمنٹ ہے. ہاں, امی کی ٹانگیں دبا دیا کرو, یہ بھی ایک جاب ہے. سیلری لے لیا کرو ان سے. میری بیٹی لیتی ہے, ٹانگیں دباتی ہے, اور پر ڈے کا میں ٹانگیں دباؤں گا اور پھر مجھے سیلری کے نام پہ جوتے ملیں گے. تو اچھی نہیں دباتے تو؟ ہاں نہیں, بالکل نہیں, بہت خراب دباتے. مجھے لگتا ہے تم امی کی ٹانگیں نہیں گلا دبا دیتے ہو غلطی سے. تو ویسے دونوں ہی پتلے پتلے ہیں تو. اچھا سنو, تم میری بات کتنے سال کے ہو؟ 16. تمہیں پتہ ہے پہلے میری بیٹی اس اسکول میں تھی. تم کون سی برانچ میں ہو؟ میں عسکری والے. اچھا, وہ دوسری برانچ میں تھی, ڈیفینس والی. مگر یہ کہ تم لوگ ایک ہی پیٹرن کے اسکول سے پڑھے ہوئے ہو, اس لیے تم لوگ کی سوچ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی 16 کے ہو, ہے نا, 16 سال کے ہو. اب 16 سال کا بچہ جو ہے, آج کا جو بچہ, وہ کہتا ہے یار میرے خواب پورے ہو جائیں, میں نے کام بھی کرنا ہے, میری لائف بھی چلے, اور میرے پیٹرن بھی پورے, اور میں اپنے گھر پہ خرچہ بھی دوں. آج کے دور کے بچے, جن لوگوں کے بارے میں موسٹلی شوز وغیرہ پہ آپ سن رہے ہیں, آج کا دور کا بچہ وہ بچہ نہیں. آج کا بچہ یہ جو میں دکھا رہی ہوں, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پاکٹ منی خود نکالنی ہے, ہم نے خود ارن کرنا ہے, خود کمانا ہے نا. پھر یہ آپ کے دور کے بچوں کو اتنا بدنام کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, نکمے پڑے جاتے ہیں, کام نہیں کرتے, ان کی سوچ میں پازیٹیوٹی نہیں ہے. یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسا ہے یا پھر سب پھیلایا ہوا ہے باتوں کو؟ جو خراب چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے معاشرے میں, زیادہ تر وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے زیادہ. جو صحیح چیز ہے اس کا وہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو یہ اسپیکٹ ہے موسٹ پروبیبلی. ہر بچہ, کیونکہ ہر کوئی, کسی کے پاس دماغ ہے, ہر کوئی کسی کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے, تو اس کو بھی پتہ ہے اس نے یہ حالات. لیکن بہت سے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ دیٹ, اور چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, بٹ جو برے لوگ ہیں وہ صرف ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹیم کے اندر تھوڑی سی خودسری بھی آتی ہے, اور ایک آتی ہے, ایک اسٹیج آتی ہے ٹیم کے اندر, یہ چیز آتی ہے میں, ہر ایک کے اندر آتی ہے. جب میں بھی ٹیم کے اندر تھی تو میرے اندر آئی تھی میں, بس میں جو کہہ رہی ہوں میری سنو, میری بات, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, کوئی سن کیوں نہیں رہا, میں کر کے دکھانا چاہتی ہوں, کوئی دیکھ کیوں نہیں رہا.
یو نو ایک میں آتی ہوتی ہے. تو تمہارا بھی 16 یہ وہ سارا میں والا ٹائم چل رہا ہے, تو کیسے خود کو ہینڈل کرتے ہو, خود کو کیسے سمجھاتے ہو کہ نو کام ریلیکس چل او یہ چل مین, کیا کرتے ہو؟ آج تک کبھی ایسا بالکل میں والا, مطلب آپ کس سینس میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں مان رہا آپ کی؟ ہاں تو منوانا, اپنی چیز کو بتانا, تھوڑا سا وہ ٹین کے اندر آتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں انڈیویژلی, میری ایک یو نو ہر ٹین میں آتی ہے یہ چیز. بہت مسکین ساؤنڈ کروں گا, آج تک کسی سے بات منوائی نہیں میں نے کبھی. تم اتنے پیارے ہو, اتنے تم پیارے ہو کہ میں کسی سے بات منوائی نہیں. بولا اللہ, تم بہت پیارے ہو, تم تو بہت اچھے بچے ہو. تھینک یو. ہاں ایک اور تم نے مجھے کوئی گانا سنانا ہے, اپنی مرضی کا سناؤ گے یا پھر وہ نور جہاں جی کا جو میں کہی تھی دنیا تے پیار ملے کوئی, کرنا ہے؟ میرے بچے کا گلا خراب ہو جاتا ہوگا کالا کا نا, گلا بہت سوکھتا ہے, ظاہر سی بات ہے, تھروٹ بیس ہے ہی تھروٹ کی. یہ کرتے ہیں دنیا تے ہے دنیا تے, جو ابھی ہم پیچھے بریک میں گا رہے تھے, لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو, کرے کر لیتے ہیں. چلو, یا تم نے اپنا کچھ سنانا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بعد میں سنا دوں گا پھر کبھی. بات یہی ہے پھر چلیں پھر میں اپنا سنا اپنا سنا دو. اوکے, یس سوچنے دیں کون سا سناؤں. ہاں بہت سوچنا پڑتا ہے. اتنا ہی, پھر یہی گا لو, پھر یہ والا ٹائم نہ نکل. سوچ لیتے ہیں, ہے نا, سوچ لیا. سوچ لیا. Let's get down to business. You got one more time to have it. We got a million nights just like this. Let's get down to business. Let's get down to business. ویری نائس. ایسے لگ رہا ہے کہ تم کسی گاڑی میں بیٹھ جاؤ نا تو چلتا پھرتا ووفر نہیں ہوتا گاڑی میں. میں بھی امپروور بن کے اوبر چلاؤں گا اینڈ اس میں ساؤنڈ سسٹم لگا کے. سنی تم بہت اچھے ہو, کانفیڈنس اسی طرح اپنا بوسٹ رکھنا, اور میں تمہیں آگے جو ہے نا 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آگے مزید ترقی کرتا دیکھوں. تو انشاءاللہ جی بی بی پہ جانا چاہتا ہوں میں. کہاں جانا؟ جی بی بی, گرینڈ بیٹ باکس بیٹلز, جہاں پہ پوری دنیا کے بیٹ باکسرز آتے ہیں. ریئلی پورا ہوگا ابھی 2025 میں یہ ادھر ہوا ہے ٹوکیو میں. ہو جائے گا. ڈٹے رہو. چلے جی, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مل کے آپ سے, اور میری بہت ساری دعائیں, بیسٹ وشز آپ کے ساتھ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, واچنگ مارننگ وتھ فضا. میرے پاس زبردست مہمان ہیں, حکیم فرحان حنیف صاحب موجود ہیں, اور آج ہم پمپلز کے حوالے سے ان سے بات پوچھیں گے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے جن کو بہت ایکنی ایشو ہے. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں, جیسے بھی میرے پہلے مہمان تھے, ٹین ایج میں جو ایکنی ایشو شروع ہوتا ہے, اگر اس کو ہاتھ لگا دیا جائے, اس کا خیال نہ کیا جائے, اس کے اوپر فضول کے کوئی عجیب ٹوٹکے کر دیے جائیں یا پھر ایسے کیمیکلز لگا دیے جائیں جس کے بعد پھر وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں. کچھ ان کی گھڈے بھی ہو جاتے ہیں, اسکن کے اوپر دانے, چھو لو تو داغ نہیں جاتے, ان کو پھوڑ دو تو ان کی جو ہے نا حالت خراب ہو جاتی ہے, اسکن کی بھی اور اس کی سچویشن کی. اور کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں چہرے پہ, کچھ ساری زندگی کے لیے وہ ایک بال نما نا چہرے پہ ابھرے اندر, اور اسکن کے اوپر ایک لیئر بن کے ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں, وہ نہیں جاتے. تو اس طرح کی سچویشنز ہماری ہوتی ہے جب ہماری ایج آتی ہے نا, ٹین ایج کی, دانے نکلنے والی ایج, تو ہم اس وقت خیال نہیں کرتے. ہمیں آج یہ پوچھنا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے گھریلو نسخوں کے ساتھ یا پھر حکمت میں اس کا جو علاج ہے اس کو کس طریقے سے اپنا کے اپنی جلد کو خوبصورت صاف ستھرا دکھا سکتے ہیں, جس میں یہ ایکنی ایشوز لڑکیوں کو لڑکوں کو بالکل بھی نہ ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. مجھے لگتا ہے اپنے ہی کوئی برانڈ کا تیل لگا کر آتے ہیں آپ, اتنا خوبصورت شائنی بال, میرے روکھے بال, آپ کے اتنے بالوں پہ بھی شو کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ذرا چمکیلے بال, کیونکہ سردیوں میں خشک ہو جاتے ہیں نا.
ہمارا سٹارٹ پہلا پروگرام جو تھا وہ بالوں پہ ہی تھا اور الحمدللہ لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا. آج بھی دعائیں دیتے ہیں. ایک ریپیٹ کریں ذرا, سردیاں آ گئی ہیں نا انشاءاللہ تو ذرا بال روکھے روکھے سب کے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. کیا بات ہے جی. آج ہم بات کریں ایکنی کے اوپر. پمپلز جو ہے وہ ٹین ایج میں بڑی لڑکی لڑکوں کو نکل آتے ہیں, اس کے بعد اس کی سچویشن اگر کیا پانچا خراب کر دے کوئی, وہ ساری زندگی داغ رہے گا, کھڈا رہے گا, دانا رہے گا, دھبا رہے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں گھر میں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں سب سے پہلی بات تو ہم اس کے اسباب کے اوپر آتے ہیں. اس سے پہلی بات کہ ہر انسان چاہتا ہے, وہ بچہ ہو, بڑا ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. تو خوبصورت دکھنے کے لیے چہرہ جتنا نیٹ اینڈ کلین صاف ہوگا اتنا انسان خوبصورت نظر آئے گا. اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ زبردست رہے گی. اس میں جو ہمارے بزرگ حضرات تھے, پہلے حضرات, ان میں تو یہ تھا کہ وہ سادہ چیزیں لگاتے تھے, اس طرح کی کریمیں ہوتی نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بڑا سبب جو ہم بہت زیادہ کریمیں استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں رنگ گورا کرنے والی. اس کے بعد فاسٹ فوڈ کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. پہلے اس کی بجائے سبزیاں, پھل اور سلاد ہوتے تھے. دوسرا, اس کے بعد ہم نیند بہت کم لے رہے ہیں, یہ بہت بڑا سبب. پھر اس کے بعد دھوپ میں زیادہ رہنا, اس کی وجہ سے بھی جلد خراب ہوتی ہے. پھر اگر آپ کے اندر عصبیت, رطوبت کی زیادتی ہوگی ہے تو پھر وہ پیپ والے دانے, جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں وائٹ کلر والا ریشہ ہوتا ہے, تو یہ جب انسان کے اندر رطوبت, بلغم ریشہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے, ایسے افراد کے بال بھی بڑی جلدی سفید ہو جاتے ہیں. تو ان کو وائٹ کلر میں اکثر یہاں پہ دانے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر خشکی, ڈرائنس بڑھ جائے اور ہارمونل پرابلم شروع ہو جائے, خصوصاً میری بیٹیوں کو, بہنوں کو اکثر ماہانہ سرکل جو ہے اس میں پرابلم جب آتی ہے تو چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں. اسی طرح جب بچے جوان ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ٹین ایج کی بات کی, تو اس میں اکثر گرمی کی وجہ سے چہرے کے اوپر دانے آ جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جب گرمی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پیپ والے پیلے کلر میں دانے ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے بات کہی شروع میں کہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے, اس کا علاج کروانا چاہیے. جب اس کو ہم ایسے کھریدتے ہیں نا تو وہ نشان بڑے پکے بن جاتے ہیں, پھر اوپر سے اس کا علاج بھی نہیں کرواتے. مختلف کیمیکلز والی کریمیں, مختلف اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو کھانے میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. بہت ساری ہمارے پاس ایسی ادویات ہوتی ہیں طب میں جس میں بڑا بہترین علاج ہے کہ ہم وہ استعمال کریں. جیسے مثال دوں گا, اکثر اوقات پہلے جب اگر ہم جائیں پاس میں تو اس میں کبھی کسی کو دانے نکلنے نا, تو ماں نے کہنا جاؤ املی آلو بخارے کا شربت پیو. یعنی کہ گرمی دانوں کا علاج صرف املی اور آلو بخارے کا شربت پلانا اور گرمی کے دانے ختم. اب ایک ایج بڑھ رہی ہے, ینگ ایج میں بچہ آ رہا ہے, جوان ہو رہا ہے, تو بیٹے بیٹیوں کو اکثر دانے نکل آتے ہیں. تو یہ چیزیں کام تو کرتی تھیں پہلے, اتنا زبردست کام, کا شربت ہو, تخم کاسنی اس میں ملا لیتے تھے, بہی دانہ ملا لیتے تھے بڑا, اور تخم ملنگا بڑا بہترین, بالکل بالکل ایسا. اور وہ جو کا پانی, جو کا پانی ویسے ہی وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے. امی کہتی تھی منہ بھی اس سے دھو, پیو بھی اس کو. وہ یقین چیز ہی ایسی تھی, چیز ایسے. پھر اس کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہے پہلے لوگ کیا کرتے تھے, کنو کھایا, کنو کے چھلکے منہ کے اوپر ایسے مسل لیے, سیب کھایا, سیب کے چھلکے چہرے کے اوپر لگا لیے. ایک ایکٹریس ہیں جیا علی نا, تو وہ کافی فیمس ایکٹریس ہیں وہ. تو میں آپ کو بتاؤں جب میں ان کے ساتھ شوٹ پہ رہی ہوں نا, انہوں نے ساری زندگی کی, آ جاتی تھی کوئی پھل آتا تھا تو پہلے نا وہ پورے منہ پہ ملتی تھی اس کا چھلکا, ٹھیک ہے, اور پھل کھا جاتی تھی. کیلا ہے, کیلے کا چھلکا ملتی تھی, ہر چیز کے چھلکے میں نے ان کو ملتے دیکھا ہے. اور ان کی اسکن صاف ستھری تھی, تھوڑا سا اسکن ان کی ویٹش تھی مگر اسکن صاف تھی, کوئی شک نہیں. پہلے چیزیں ہی ایسی ہوتی تھی, کھانے پینے میں بھی اشیاء ایسی ہوتی تھی کہ کھانے سے ہی فوراً رزلٹ آ جاتا تھا. تو پہلے تو اس کا سبب ڈھونڈنا چاہیے, دانے ہے کون سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا علاج نہایت آسان علاج ہے, مشکل نہیں ہے. تو ہم ڈاکٹر پہ جو جاتے ہیں وہ تو ہمیں اینٹی بائیوٹک کا کورس دیتے ہیں, جس میں آئسوٹرین ہو گئی اور دوسری دوائیاں ہو گئی جو دانوں کو سکھانے کی دوائیاں, بالکل ایسا کہ وہ سوکھے گا. اچھا, اب وہ جب دانے سوکھنے کی جو ہمیں دوائی ملتی ہے نا, اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے حلق میں یہاں پہ خشکی آ جاتی ہے, بالکل ایسا. تھوک بھی اتارتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, پورے چہرے پہ ڈرائنس, باڈی میں ڈرائنس, سر میں خشکی آ جاتی ہے, بالکل ایسا, ہاتھ پیر ڈرائی ہو جاتے ہیں, بالکل وہ دانے سوکھنے کی دوائی جو پوری باڈی کو سکھا رہا ہوتا ہے. ایسی ہے یہاں پہ ہی ہم کہتے ہیں طب جو ہے نا, اگر ہم دیکھیں تو طب کا سسٹم ایسی ہے جیسے ہم اپنے آباؤ اجداد سے چیزیں سنتے تھے نا, کہ اگر آپ کو گرمی ہو گئی ہے تو یہ چیزیں پی لیں, اگر آپ کے اندر ٹھنڈ آ گئی ہے تو آپ لونگ دار چینی کا قہوہ پی لیں یا سونڈ استعمال کر لیں. یعنی کہ نیچر کے ساتھ طب کا تعلق ہے. اگر ہمیں پتہ ہو نا دانے کون سے ہیں تو پانی سے بھی علاج ہے. آپ
پانی بھی پیئے نا تو اس سے بھی دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے اندر گرمی کے دانے تو پانی میکسیمم زیادہ پئیں, آپ کو یورین زیادہ آئے گا, اور یورین سے کیا ہوگا, آپ کے اندر جو صفرا ہے, بائل ہے, وہ اس کا اخراج ہوگا, گرمی خارج ہوگی تو چہرے کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی بیٹی کو مینسز کا ایشو ہے, ڈیٹ پرابلم ہے, تو وہ اس کی دوائی لے گی تو اس سے ہی دانے ختم ہو جائیں گے. ہم یہاں پہ دانوں کی کریمیں لگاتے رہتے ہیں, اصل سبب کی طرف نہیں آتے کہ اس کا علاج ہو جائے. اب اس کا علاج ہو جائے گا تو پرماننٹ ختم ہو جائیں گے, چہرہ صاف ہو جائے گا. اگر اس کا علاج نہیں ہوگا تو وہ پرماننٹ ختم نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے بات کی خشک ہو جائیں گے وقتی طور پہ, اور خشک ہونے کے بعد داغ پڑ جاتے ہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. آپ نے کہا کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں چہرے کے, وہ چلتے ہی رہتے ہیں جب تک ان کا ٹریٹمنٹ اندرونی طور پہ نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں فرحان بھائی, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو دانوں کا طریقے سے آپ کے سامنے یہاں پہ علاج بتائیں گے. پوچھیے گا بھی, کالز بھی آپ کے اٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, بریک. اوکے جی, ویلکم بیک. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین, اتنی خوبصورت ٹیبل لگ رہی ہے, یہ اتنی اچھی لگ رہی ہے. دیکھیں کتنی ساری دوائیاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, کہ جو ہم میڈیکل دوائیاں یوز کرتے ہیں دانوں کو سکھانے کے لیے, وہ آپ کو بھی سکھا کے رکھ دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے موسٹلی جو لڑکیاں جن کے بیچاریوں کے ہیئر فال ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان میڈیسنس کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی اسکن میں جیسے بڑھاپے والی جھریاں ہوتی ہیں, رنکلز ہوتی ہیں, لاف لائنز ہوتی ہیں, وہ چیزیں آپ کی جو ہے نا اسکن میں جگہ بنا لیتی ہیں, کیونکہ ڈرائی اسکن میں یہ جھریاں پڑتی ہیں. ڈرائی اسکن فریش نہیں لگتی. یہ جو گلاس اسکن کا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے, وہ کیوں نکلا ہوا ہے؟ کورین, چائنیز, جاپنیز گلاس اسکن, اس لیے کیونکہ یہ بہت اپنے چہرے کو موئسٹ رکھتی ہیں. جن چہرے پہ موئسچر ہو اچھا وہ گلو دکھاتا ہے, خوبصورتی دکھاتا ہے. مگر ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ چہرے کو سکھا دیا جاتا ہے, اور سوکھے چہرے پہ بے جان پودا کیسا لگے گا آپ کو. تو آج ہم پوچھتے ہیں اس کے ایسے اچھی باتیں بولتی ہو. بالکل بولتی اچھا ہے, سچی بات ہے, دل کی آپ بات. ماشاءاللہ طبیب بن گئی ہیں, ہربلسٹ خود بھی ہو گئی ہیں آپ ماشاءاللہ, بڑے اچھے نسخے بتاتی ہیں آپ لوگوں کا کام ہے. اسکن کے حوالے سے, میں اسکن کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ اس میں کافی, میں کہتی ہوں اتنی نالج سب کے پاس ہونی چاہیے. اسی لیے تو آپ کو مدعو کرتے ہیں تاکہ تھوڑی عوام کو ہم پڑھا لکھا دیں. اب یہ دانوں کو سکھانے کا جو ایک کوئی طریقہ ہے جس سے جو ہے نا وہ داغ بھی نہ رہے, کالے بھی نہ ہو, چھلے بھی نہ, کیا ہوگا؟ بڑا سادہ سا پہلے بات شروع کرتے ہیں. ایسے میری بیٹیاں یا ایسے بچے جن کے دانے خریدنے کے بعد پھر بھی ان کے داغ رہ گئے ہیں, داغ جا نہیں رہے, ختم نہیں ہو رہے, اور نشان چہرے کے اوپر موجود ہیں, دانے بھی ہیں اور نشانات بھی ہیں کچھ دانوں میں. اس کے لیے بڑی سادہ سی سستی سی چیز ہے آج کل مارکیٹ میں. یہ پاس والے دانے نہیں بتا رہے, یہ میں دوسرے دانے بتا رہا ہوں. اچھا, بڑا زبردست علاج موجود ہے آج کل. سنگترے آ گئے ہیں, کنو, کنو کھائیں, اس سے بھی جلد صاف ہوتی ہے. اس کے جو چھلکے ہیں وہ پھینکیں نا, وہ کھانے والے سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اسے کاٹ کے خشک کر لیں, پھر خشک کرنے کے بعد شیلو ڈرائی کرنا ہے. ہاں جی, اس کو بالکل ڈرائی اور سائے میں, شیلو ڈرائی کریں, سائے میں, دھوپ میں, سائے میں, دھوپ میں نہیں, سائے میں خشک کر لیا. کرنے کے بعد اس کو لے لیں, اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد دودھ میں ملا کے یا دہی میں ملا کے تھوڑا سا نا روزانہ آہستہ آہستہ مساج کریں, یا ارکے گلاب. آپ 15 دن مساج کریں. 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دانے الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں. لیکن اس میں ساتھ کھانے میں آپ کو قبض کی شکایت نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ خون کی سرکولیشن بھی بہتر کرنی ہے. اس میں سادہ سا نسخہ ہے, سستی سی چیز. صرف پودینہ لے لیں, آدھی گٹی پودینہ لے کے اس کا رات کو نا اچھی طرح پکا کے جوشاندہ بنا کے قہوہ پی لیں. 15 دن کے بعد آپ دیکھیں خون کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہوگی, دانے بھی ختم ہوں گے, چہرہ ایسے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, کسی ماسک کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب پینے سے اسکن صاف ہوتی ہے, خون صاف ہوتا ہے. لیکن کریلا جو ہے طبیعت کے مطابق, کیونکہ اس کے اندر حرارت بھی بہت زیادہ ہے, وہ ڈرائنس بھی پیدا کرے گا. تو اس لیے یہ دھیان بھی ہونا چاہیے پہلے اس کے اندر گرمی تو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کے دانے ہی گرمی والے ہوئے, پیپ والے, تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. وہ اس کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر وہ عصابیت, وہ جو وائٹ کلر میں دانے ہیں نا جس میں پس ہے وائٹ کلر کی, اس کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک. جو معدے کی خرابی کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں وہ کون سے دانے ہوتے ہیں؟ اب تینوں ہی معدے کی خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں. اگر آپ کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے زبان کے اوپر وائٹ تہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, زبان آپ کھولیں گے وائٹ تہ, یورن زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام رہے گا, خون گاڑھا ہو جائے گا. تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں, ایسی پوزیشن میں اب اگر لونگ اور دار چینی
اس کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے بہترین رزلٹ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی پودینے کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے, اسی میں پودینہ ڈال لیا جائے تو بہترین ہے خون کو صاف کرنے کے لیے. ایک عرق بھی مل جاتا ہے اشبا کے نام سے, اور معجون بھی مل جاتی ہے, اور یہ جڑی بوٹی بھی مل جاتی ہے. اشبا, اور یہ لے کے آپ اس کا عرق یا معجون استعمال کر لیں, یا اس کا جو آپ کو بوٹی ملے اس کا نا قہوہ بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں. یقین کریں چہرے کے دانے بالکل صاف ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی چرائتا, یہ بڑا مشہور ہے. چرائتا جو ہے عام پنسار سٹور سے آپ 30 روپے کا یا 50 روپے کا لے لیں, آپ سے مہینہ ختم نہیں ہوگا. رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح پی لیں, دانوں کا بہترین علاج ہے وہ, صرف چرائتا. اچھا, اور میں نے یہ سنا ہے ملیٹھی بھی لگا سکتے ہیں. بالکل, انفلیمیشن ملٹھی ڈبل کام کرتی ہے. ہاں جی, بڑی بہترین ہے. اگر آپ کے اندر آنتوں میں انفیکشن ہے اور گرمی والے دانے ہیں, اس کے لیے ملٹھی کھانے میں بھی بہترین ہے, کیونکہ ملٹھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے, آپ کے خون کی سرکولیشن کو تیز کرتی ہے. اگر کسی کا خون گاڑھا ہے اس کو پتلا کرتی ہے. اس کے بعد اندر کسی بھی طرح کی خرابی ہے اس کو ختم کرتی ہے. جیسے ہمیں چوٹ لگ جائے تو اکثر بڑے کہتے ہیں اسے دودھ میں ملا کے پی لو, تو فوری طور پہ کیا کرتی ہے, خون میں حل ہو کے یہ اپنی سرکولیشن کی وجہ سے فوری اثر کرتی ہے. تو اس میں ہلدی جو ہے, اگر آپ دال چنا لے لیں, دال چنا عام مل جاتی ہے, کھانے میں تو یہ نقصان دہ ہے اسٹمک کے حوالے سے, لیکن چہرے کے لیے بڑی بہترین ہے. اگر اس کا آپ 50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, اس کے اندر آپ یہ خربوزے کے چھلکے سائے میں خشک کر کے رکھ لیں, اس کو بھی 50 گرام گرینڈ کر لیں, دونوں کا پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد اس میں 10 گرام ملٹھی کا پاؤڈر ڈال دیں. اس کے بعد اسے دہی میں ملا کے تو اسی آپ آہستہ آہستہ مساج کریں. یہ چہرے کے اوپر گلو بھی پیدا کرے گی. اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا میری 10 دن بعد شادی ہے یا 15 دن بعد یا مجھے دیکھنے آ رہے ہیں, میرے پاس ایک کیس ایسا آیا, بڑا میں بھی ہنسا, کہتا 3 دن رہ گئے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں, میرا رنگ بڑا کالا ہے, تو پہلے بھی مجھے اسی وجہ سے ٹھکرا کے چلے گئے ہیں. تو حکیم صاحب پلیز آپ کچھ نہ کچھ کریں, آپ تو دوائی بھی دے سکتے ہیں, کچھ لگانے کے لیے بتا سکتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ. میں نے اسے خیر میں نے کہا آپ نے نا 2-4 دن بالکل باہر کی چیزیں نہیں کھانی, دھوپ سے بچنا ہے, نیند پوری کرنی ہے, پانی زیادہ پینا ہے, ساتھ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, یہی جو میں نے بتایا ہے. اس میں نے بتایا تھا یہ دال, چنے کی دال 100 گرام اور کنو کے چھلکے 100 گرام, میں نے کہا خشک لے آؤ پنسار سٹور سے, فائن پاؤڈر کر کے نا دہی میں ملا کے لگا لو. 3 دن رہتے تھے. یقین کریں جب اس کا میسج آیا نا مجھے 4-5 دن بعد, اتنی دعائیں دی, کہتا میرا رشتہ پکا ہو گیا, اور صرف یہی لگایا, اتنا زبردست کلر بھی ہوا, اور میں خوش ہو گیا ہوں. آپ سے بڑی دعائیں دی اس نے. یعنی کہ ہمارے پاس کیمیکل کریمیں ہم جا کے استعمال کرتے ہیں, گھر میں چیزیں, اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں. اور اگر یہ ہم اپنے چہرے کے اوپر اس کو تھوڑا سا اپلائی کریں تو یہ بہترین چیزیں ہیں. اور آپ بھی اکثر اس طرح کی ٹپس بتاتی رہتی ہیں کہ ہماری مائیں کیا کرتی تھیں, ہماری دادیاں نانیاں کیا کرتی تھیں, اس وقت تو اس طرح کی کریم میں ہے ہی نہیں تھی. گورا کرنے کے لیے ہماری امی کہتی تھی کہ کھاؤ پیو لگاؤ چٹی چیزیں, تو ہم کہتے تھے چٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں, امی کہتی تھی دودھ دہی کوئی بھی چیز, کوکونٹ واٹر, کوکونٹ, یہ سب چیز کھاؤ پیو لگاؤ, جو گوری گوری چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاؤ گے گورے گورے ہو جاؤ گے, کالی کالی چیزیں کھاؤ گے کالے کے پیلے ہو جاؤ گے. کتنی سادہ چیز. اکثر بڑے کہتے تھے نا چائے پیو گے تو رنگ کالا, اس میں کیا تھا, چائے جو ہے خون کی سرکولیشن خراب کرتی ہے اور فیٹ پیدا کرتی ہے, ڈرائنس, سب سے زیادہ ڈرائنس پیدا کرتی ہے, خشکی. کبھی بھی آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ چائے پی لیں, آپ کی نیند اٹھ جائے گی, یعنی کہ اتنا جلدی خشکی پیدا کرتی ہے. اچھا, مجھے تو چائے صرف اور صرف دیسی گھی 1 چمچ چائے کا ڈال کے نا, وہ اتنی ٹیسٹی لگتی ہے, میں اتنے شوق سے پیتی ہوں. پہلے میں ایسے خوشبو سونگتی ہوں اس کو, جب کھولتی ہوئی چائے میں اس میں دیسی گھی کا 1 چمچ ڈال دیتی ہوں نا, روز پیتی ہوں 1 کپ, تو وہ جب میں سونگتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کا ایک سپ لیتی ہوں, مجھے اتنا اروما آتا ہے. اور میرے پاس ہے بھی شکر اچھی والی, وہ جو گنوں کو پکا کے نہیں, صحیح دیسی والے, اتنا مزہ آتا ہے اس چائے کا, اتنا مزہ آتا ہے کہ اسی بات پہ میں بریک لوں گی. لے لو نا, کیونکہ میں یہ جیسی گھر جاتی ہوں نا تو 1 کپ چائے بس یہی پیتی ہوں, ایک ہی ٹائم پیتی ہوں. پی کے دیکھیے گا دیسی گھی والی چائے, اور اس کی لت لگ جائے نا تو وہی ہے کہ بس آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں, اور میرا بریک کے بغیر. ٹیک اے بریک.
حکیم فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم دانوں کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ کس کس قسم کے دانے ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا علاج ہوتا ہے. اچھا، اب جب یہ دانے ہوتے ہیں جو پس والے ہوتے ہیں وہ تو بہت گندے ہوتے ہیں، ان کو اگر ہلکی آنچ پہ پھوڑ لیا جائے یا خود پھٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہیں اس کی اگر وہ پچ کہیں لگ جائے تو دوسرا دانہ اسی جگہ جہاں پہ پچ لگی ہو تو وہیں بن جاتا ہے اور اس کے جرمز بھی فوراً پھیلتے ہیں. فوراً پھیل جاتے ہیں. پھر کیا کریں؟ ایک تو جہاں پہ چائے والی بات ختم ہوئی تھی، ہم نے سال پہلے پروگرام کیا تھا اسی کے اوپر کہ جو لوگ چائے نہیں چھوڑ سکتے، تو میں نے کہا تھا 2 چمچ اس میں چائے میں دیسی گھی. آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی کر رہی تھی کیونکہ آپ کی والدہ آپ کو بہت ساری ٹپس دے گئی ہیں، لیکن وہ ہمارا پروگرام بھی اتنا چلا تھا، کئی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنا چائے میں 2 چمچ دیسی گھی ڈال کے پیتی ہیں اور تو بالکل فٹ ہے. اچھا. نہیں تو ہمیں اتنی ڈرائنس ہو جاتی تھی، خشکی ہو جاتی تھی، چہرہ بے رونق ہو جاتا تھا، اب نہیں ہوتا. اب اس کے بعد آ جائیں دانے. دانوں کا تعلق بھی چائے کے ساتھ بڑا گہرا ہے. چائے پینے والے بندوں کے بھی دانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو پس والے دانے پوچھے ہیں نا، اس میں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، خون کے اندر اعصابیت رطوبت جاتا ہے. بہترین علاج ایسے دانوں کا، جتنی مصفی خون چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر پنیر ڈوڈی آتی ہے. صرف پنیر ڈوڈی لے لیں، 3 سے 5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں. سستی سی ہے، اگر آپ 50 روپے کی لے لیں تو مہینہ نہیں ختم ہوتی. مگر اس کو پہلے دھو لیجیے گا، اس میں مٹی ہوتی ہے. اچھا، کوئی بھی چیز پنسار سٹور سے کوئی بھی چیز آپ لیں، جو شاندہ بھی لیں، کچھ بھی لیں، پہلے اسے آپ دھوئیں، دھونے کے بعد استعمال کریں. دیکھیں وہ کہاں سے اکٹھی ہوئی، خشک ہوئی، مارکیٹ میں آئی، آپ کے پاس شاپ پہ آئی، اسے دھو لیا جائے. میں تو کہتا ہوں مربع بھی کھانا ہے تو اسے دھو کے کھایا جائے. اس میں دھو کے کھائیں گے تو وہ آپ کو جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا، اسے ہلکا پھلکا اسے لگانا پڑتا ہے، ٹاٹری وغیرہ ہے، کچھ نہ کچھ سٹرک ایسڈ لانگ ٹائم رکھنے کے لیے، تو وہ دھل جاتا ہے. اب اس طرح جو دانوں کے لیے ایک تو پنیر ڈوڈی بہترین علاج ہے. دوسرا اس کے بعد ایلو ویرا جیل، یہ رات کو تھوڑی سی لے کے نا، اس کے بیچ میں سے وہ نکال کے، اس کا گودا، یہ اس کے اندر سے جو گودا ہوتا ہے یہ بڑا بہترین ہوتا ہے، نکال کے تھوڑا سا شہد ایڈ کریں، تھوڑی سی ہلدی ایڈ کریں، اس کا بالکل نرم ہاتھ کے ساتھ نا مساج کریں. اگر آپ کے دانے ہیں پس والے، اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پس والے نہ خشک دانے ہو تو پھر ہم دہی یا ملائی کے اندر مکس کرتے ہیں. تو شہد، ہلدی اور ایلو ویرا جیل یہ لگانے کے لیے، اور پینے کے لیے پنیر ڈوڈی 3 سے 5 دانے، اور چہرہ بالکل چاند کی طرح چمکے گا. اگر اس کو آپ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو میں 4-5 چیزیں بولتا ہوں. اس کا شربت بنا لیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے. اس پہلے آپ کے پروگرام میں نے دکھایا تھا، ہم شربت بناتے ہیں تو بڑے لوگوں نے وہ پسند کیا تھا کہ 1 بوتل سے ہی چہرہ صاف ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے، یہ شاہترہ لے لیں. شاہترہ ایک نا جڑی بوٹی ہے، زخم حیات بھی کہا جاتا ہے اسے. شاہترہ، پنیر ڈوڈی، منڈی بوٹی، دھماسا بوٹی، یہ 4 چیزیں لے لیں اور اس کا اپنا وہ شربت تیار کر لیں. کمال کا شربت بنے گا. اگر آپ شربت تیار کرنا چاہتے ہیں تو آسان سا حل ہے، 24 گھنٹے کے لیے اسے بھگو دیں. بھگونے کے بعد آپ اس کو چولہے پہ رکھ کے پکائیں. جب اس کا اثر نکل جائے، جڑی بوٹیاں نکال دیں. اس کے بعد اس میں چینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، شکر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. 1 بوتل میں تقریباً 3 پاؤ یا 1 کلو وہ ڈل جاتی ہے شکر یا چینی. اسے پھر پکائیں. جب وہ بالکل تیار ہو جائے گی نا تو آپ نیچے گرائیں گے تو وہ موتی سا بننا شروع ہو جائے گا. تو آپ کا شربت تیار ہے. وہ پئیں 2 چمچ صبح و شام. اللہ کے حکم سے چہرے کے پر دانے نہیں رہیں گے یہ جو پس والے ہیں. اتنا زبردست اس کا رزلٹ. اور فرحان صاحب، یہ جو ہونٹ کے اوپر دانے نکل آتے ہیں موسٹلی، اب کچھ اس کو کہتے ہیں کہ بخار کا دانہ ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. بخار کے پتہ نہیں، واقعی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بخار کے دانے ہیں کہ نہیں، مگر وہ نا برے بہت لگتے ہیں. کچھ لوگوں کے بالکل ہونٹ کے اوپر، اور اس میں بھی پس ہوتی ہے مگر نکلتے ہیں وہ ہونٹ پہ دانے. اور کچھ لوگوں کے ہونٹ کے اوپر ببل والے دانے نکلتے ہیں، وہ پس والے نہیں ہوتے، وہ ذرا ایسے ہوتے ہیں کہ ہونٹ کو ان بیلنس کر دیتے ہیں، کہیں سے سوج جاتا ہے، گٹلی جیسے دانے ہونٹ کے اوپر بن جاتے ہیں. ان کو بھی میرے خیال سے فیور والا ہی دانہ کہا جاتا ہے، بٹ اچھا نہیں لگتا. اب اسکول جا رہی ہیں لڑکیاں، کالج جا رہی ہیں، اس سے کس طریقے سے فوراً سادہ سا علاج کر سکتے ہیں. اجوائن لیں، دیسی بہترین علاج. رات کو اجوائن اور گلو اسے بھگو دیں، صبح اسے مل کے پن کے پی لیں. دوسرے نمبر پہ اجوائن گرم تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، خون کی سرکولیشن تیز کرنے کے لیے گرم چیز ہوگی تو خون کی سرکولیشن تیز ہوگی. ٹھنڈی چیزوں سے خون جمے گا. اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں نے یہ پودینے کا قہوہ بتایا تھا. پودینے کا قہوہ اگر آپ مسلسل 15 دن پی لیں تو یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں ہونٹوں والے. اگر اس کے ساتھ اجوائن اور گلو رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی لیا جائے مسل کے پن کے، تو یہ یہاں پہ جو بخار والا آپ نے کہا نا نشان پڑتا ہے یا جہاں پہ دانے،
تینوں کے لیے زبردست ہے. سر اگر کوئی پودینے کا قہوہ نہیں پیتا, پودینے کی چٹنی روز کھانے میں استعمال کر لے تو کیا صحیح ہے؟ اثر وہی دے گا جا کے جسم میں؟ بہترین ہے. یا سیلڈ میں پودینے کے پتے بہت سارے ڈال لیں پھر بھی بہت زبردست اثر دے گا. اوکے, بہترین اثر دے گا. کھانے میں سبزیوں میں پودینے کے پتے ڈال دیں تب بھی تاثیر ویسی آئے گی؟ زبردست قسم کا رزلٹ دے گا. اچھا, تو پھر یہ کہ پودینے کا استعمال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹیک ہونی چاہیے بالکل ایسا. اور گھر میں تو فریش لگا سکتے ہیں آپ لوگ. اور ایسی بیٹیاں جن کو ہارمونز کی وجہ سے دانے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور چہرے کے اوپر چھائیاں بھی آ جاتی ہیں اور دانے بھی, دونوں چیزیں, یعنی کہ براؤن کلر کی چھائیاں اور ساتھ دانے بن جاتے ہیں. سر یہ جو شتاوری کی جڑی بوٹی ہے, کیا وہ یہ جو ہارمونز آپ کے امبیلنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑکیوں کے, تو کیا ان کے جو چہرے پہ جب ایکنیز اور اس طرح کے ان کو ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے کام کرتی ہے شتاوری؟ کھا سکتے ہیں یا سیف ہے؟ کرتی ہے, لیکن پہلے دیکھیں اس کو ماہانہ سرکل ٹھیک آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا تو اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, بڑا بہترین ہے, PCOS, اس کے لیے بھی کام کرے گا, پولی سسٹک اووری سنڈروم کے لیے, پلس چہرے کے دانوں کے لیے, ٹھیک ہے, کمال کر سکتے. اس میں ابہل لے لیں 100 گرام, رائی لے لیں, رائی جو کانجی میں ڈلتی ہے, اچھا, ٹھیک ہے, رائی لے لیں 50 گرام, مور مکی لے لیں 50 گرام. اتنا کمال کا نسخہ ہے, اتنی بیٹیاں بہنیں فون کر کے دعائیں دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا PCOS اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, ہارمون ٹھیک ہو گیا. یہ تقریباً کہہ لیں کہ ایسی جتنی میری بیٹیاں بنے جو اس کی وجہ سے موٹاپے کا شکار بھی ہے نا, تو موٹاپے کی بنیادی وجہ بھی بیٹیوں کو جو ہوتی ہے اس میں زیادہ کردار اس کا ہوتا ہے. تو یقین کریں اتنی دعائیں دیتی ہیں کہ بندہ نا اس کا وہ سوچتا ہے بعض اوقات بیٹھ کے کہ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے اس وجہ سے. تو یہ بیٹیوں کو اگر پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول کھلا دیا جائے صبح شام ایک, تو اس سے الحمدللہ میرا خیال ہے 1 مہینہ یا 2 مہینے کھا لیں تو انشاءاللہ چہرے کے دانے بھی اور ساتھ ہارمونل مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے جی انشاءاللہ. اور اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, کیسی بات ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن اگر چھائیاں براؤن کلر کی پھر بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی آنتوں میں بھی انفیکشن ہے, غذا والی نالی کے اندر UTI میں بھی انفیکشن ہے. خاص کر کے UTI کی جو انفیکشن ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے اتنا کمال کا نسخہ ہے. ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام, اور یہ 150 گرام ریوند خطائی 150 گرام. ایسی میری بیٹیاں بہنیں جن کو چہرے کے اوپر, یا ایسے مرد حضرات جن کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں, ان کے لیے بڑا بہترین رزلٹ ہے اس کا کہ یہ اگر اس کا 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام استعمال کیا جائے. ایسی بیٹیاں جن کے ایگز میچور نہیں ہو رہے, انڈے صحیح نہیں بن رہے, اس کے لیے ٹیوبز میں بلاکیج ہے, اس کے لیے, یا جب ماہانہ سرکل ہوتا ہے پین بہت ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, تو یہ مسلسل 1-2 ماہ استعمال کر لیں انشاءاللہ. اور میری بیٹیاں بہنیں انشاءاللہ دعائیں دیں گی کہ اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر مردوں میں بھی UTI انفیکشن ہے اور پیشاب جل کے آ رہا ہے, یا اس کی وجہ سے چہرے کے اوپر براؤن چھائیاں ہیں, تو اس کا یہ علاج ہے. اگر بلیک چھائیاں, کسی کے بھی چہرے کے اوپر بلیک دانے, بلیک چھائیاں, اس کے لیے کیسٹر آئل, جو کیسٹر آئل ہے 2 چمچ رات کو 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے پی لیا جائے, تو یہ کیا کرتا ہے سٹمک کے لیے, سٹمک ساری بیماریوں کی جڑ ہے. یہ کانسٹیپیشن, سادہ کیسٹر آئل, ہاں سادہ کیسٹر آئل کے اوپر اتنے مجھے فون کالز آتی ہیں کہ سادہ صاحب نے نسخہ بتایا تو ہم تو دوائیاں لے کے تھک گئے. یہ کیا کرے گا, سٹول کو روزانہ 1 دفعہ سٹول آئے گا, آپ کا سٹمک ٹھیک رہے گا. جب سٹمک ٹھیک رہتا ہے نا, تو آپ کے جگر کو جو کیلوس ملتا ہے وہ فریش ملتا ہے. سر وہ پوری شیشی ایک پی لینی ہے یا پھر 1 چمچ ڈیلی رات کو 1 کپ گرم پانی میں, میٹھا اگر ڈالنا چاہیں شکر ڈال لیں, نہیں ڈالنا کتنے دن پی لیں؟ وہ اگر 10-15 دن پی لیں تو اس سے ان کا سٹمک ٹھیک ہو جائے گا. اگر مہینہ 2 مہینے پی لیں تو یہ چہرے کے اوپر جو چھائیاں ہیں نا, یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ عام پھٹکڑی مل جاتی ہے, پھٹکڑی, اس کو پانی میں گھول لیں یا ارکے گلاب میں گھول کے نا, اس کو آہستہ آہستہ یہاں پہ نا, جہاں پہ چھائیاں ہیں مساج کریں. جب مساج کریں گے نا تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے چہرے کے اوپر سے بھی اور اندرونی طور پہ ٹھیک ہو کے چھائیاں ختم ہو جائیں. فرحان صاحب کے ساتھ نا ایک شو میں کروں گی جس میں سے پھٹکری کے فوائد اور پھٹکری کے سارے نسخے آپ کو بتاؤں گی. پھٹکری ہر گھر کی ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا, پیٹھ میں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے دانے نکل آتے ہیں. میں وہ گرمی دانوں کی بات نہیں کر رہی جو گرمیوں والے موسم میں آتے ہیں, یہ کوئی اور دانے ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے جس میں گرمی ہو جانے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, اور ان میں بھی پس بھی ہوتی ہیں, عجیب سے چھلنے والے دانے ہوتے ہیں اور گندے بھی لگتے ہیں, اور ان کے داغ نہیں جاتے. کچھ لڑکیوں کو موسٹلی جب وہ جیسے کوئی سیلون میں چلی جائیں, کوئی ایسے فیشلز لے لیں یا کوئی ایسے سروسز کرائیں, تو ان کو اس وقت بھی نا باڈی میں کوئی ایسی ایکنیز وغیرہ الرجی کی
جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو ان دونوں کا علاج بتا دیں, جو ایک الرجی والے دانے ہوتے ہیں جو باڈی میں ہوتے ہیں, اور ایک یہ جو جسم میں پیٹھ پہ خاص طور پہ جو دانے نکلتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ اس میں لگانے کے لیے نا ایک بڑی مشہور چیز ہے جو عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے, ویزلین لیں. ویزلین کے اندر نا گندک آملہ سار ایک یہ مل جاتی ہے, گندک آملہ سار, وہ لے لیں. اور اس کے بعد اس میں یہ جو کنوں کا چھلکا ہے نا, اس کا تھوڑا سا پاؤڈر ڈال لیں, ہلدی ڈال لیں. یہ آپ کی ایک مرہم تیار ہوگی لگانے کے لیے. یہ جلد کو صاف کرنے کے لیے بڑا کمال کا اس کا رزلٹ ہے. جلد کو صاف کرنے کے لیے یہ لگائیں اوپر, اس سے تاکہ اوپر سے جلد صاف. اندرونی طور پہ اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ پودینے کا اکثر میں اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اتنی بہترین چیز ہے آپ کے خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ استعمال کریں نہانے میں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ چند پتے لے کے اس کا کہوا بنا کے 2 ٹائم صرف پی لیا کریں, اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں, 1 مہینہ پی لیں. اللہ کے حکم سے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو کے دانے اندرونی طور پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سر 1 کپ کہوے کے لیے کتنے کوئی یہ تقریباً اس میں سے اس کے 3 حصے کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, 1 گٹی ہے نا, اس کو 2 دن چلا لیں, 2 دن کے بعد نئی گٹی لے آئیں. 2 کہوے بنیں گے اس کے بعد. اسے 2 دن چلانا ہے, 2 دن یعنی کہ 4 دفعہ کہوا بن جائے اس کا. 2 ٹائم پینا ہے؟ 2 ٹائم پینا ہے. اچھا 2 ٹائم پئیں. اگر آپ اور تیز رزلٹ چاہتے ہیں پھر اس گٹی کے 2 حصے کر لیں. رات کو 1 کپ نا اچھی طرح پکا کے پی لیں, 1 کپ. ٹھیک ہے, تو بہترین علاج ہے. دوسرا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, اچھا جو کعوے بنائے کریں ان کو ڈھک کے بنائے کریں, اس کو ایوپریٹ کر دیتے ہیں, اس کی جو طاقت ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ اڑ جاتی ہیں, اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہربس کی طاقت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ ڈھک کے پکائیں کعوے کو, اسی کے سٹیم کے اندر وہ دم پہ پکتے ہیں. اور تیز آنچ پہ مت پکائیں کہ پانی سکھا دیں, ہلکی آنچ پہ 2 گلاس کا 1 گلاس رہ جائے تو اور ٹائپ نکلتا ہے, یہ نکل جائے. اب یہاں پہ ایک چیز بتا دوں, کیونکہ کچھ لوگ کعوہ بناتے غلط ہے پھر کہتے ہیں اثر نہیں ہوا. بالکل ایسا, یہ اپنے پاس اکثر لوگ چیزیں غلط استعمال کر لیتے ہیں. بیری کے پتے لیں, جب بھی باتھ نہیں لگے نا, نہانے لگیں, آپ نے نہانا ہے تو بیری کے پتے پانی میں گرم کر لیں, تھوڑے سے ٹب میں ڈال لیں. نیم کے پتے وہ بھی پانی, 2 بیری کے پتے اور نیم کے پتے پانی میں ابال کے, یہ جب آپ پانی نہانے لگے ہلکا گرم پانی, یقین کریں آپ کی باڈی کے اوپر کسی بھی طرح کے انفیکشن ہے, دانے ہیں, کمال کا رزلٹ. ہاں یہ کوئی گھر میں جکوزی ٹب ہے اس میں بھی پانی ڈال دیں اور لیٹ جائیں, باڈی کی انفیکشن سارے ہر قسم کے دور ہو جاتے ہیں. یہ تو کرنے چاہیے. اچھا ایسی بات ہے, اس میں جو بیری کے پتے ہیں, بیری کا بہت زیادہ اگر بیری کے پتے اس میں ڈلے ہیں نا تو آپ کے بالوں کے لیے بھی اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ آپ کے بال بھی شائنی ہوں گے, اس سے زبردست ہو جائیں گے. اس لیے بیری کے پتے اور نیم کے پتے یہ ڈال کے اگر یہ والا نسخہ استعمال کیا جائے تو جو آپ نے کہا تھا نا باڈی کے اوپر پیٹھ کے پیچھے سر میں دانے ہیں, اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال کی جائیں تو انشاءاللہ دانے نہیں رہیں گے. واہ واہ واہ. اچھا یہ جو منہ کے دانے ہیں یہ جو سر پہ پھیلتے ہیں, یہ منہ کے دانے ہی چلے جاتے ہیں سر کے اوپر یا پھر وہ الگ کوئی اور اسکیلپ کے دانے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا؟ نہیں اصل میں ہوتا ہم تو کیونکہ اس کو تیل ہی لگاتے رہتے ہیں نا ان دانوں پہ بھی. اصل میں ہوتا کیا کہ ہماری پوری باڈی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی دوائی دانوں کی لیتے ہیں نا, تو آپ کے اگر دانہ بننا ہے نا سر پہ تو آپ نے دوائی لی, اب وہ یہاں پہ ختم ہو کے تو یہاں پہ بن جاتا ہے, یہاں پہ پھر اس جگہ پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ اب زہر پڑا ہوا آپ کی باڈی میں, ہم اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہم ایسی دوائی دیتے ہیں کہ جس سے وہ دانے اور نکلے. اگر ایک ہے نا تو 4-5 نکل کے جو بھی وہاں پہ فاسد مواد پڑا ہے وہ ایک ہی دفعہ نکل کے تو جلد صاف ہو جائے. تو یہاں پہ جتنی مصفی خون چیزیں ہیں وہ ساری ہی کمال کی چیزیں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, جس میں شاہترہ ہے, پنیر ڈوڈی ہے, منڈی بوٹی ہے, گلے کیسو ہے, میتھی دانہ ہے, میتھرے ہیں, اس طرح کی چیزوں جو ہے, یہ پودینہ ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے فوری طور پہ رزلٹ زبردست آتا ہے. اس میں چاکسو اتنی بڑی چیز ہے, صرف چاکسو کے اب چند دانے چاکسو اور کالی زیری اس کے کھا لیا کریں, آپ کے جو سر میں دانے بنتے ہیں نا وہ دانے نہیں آپ کے زندگی میں بنیں گے اتنی تیز. کیونکہ وہ پہلے مائیں نا کیا کرتی تھی گھروں میں, وہ چاکسو لے آئے 50 روپے کا, بچوں کو نا جیسے ہی سردیاں شروع ہوئی نا, موسم چینج ہوا, بارش, انہوں نے کھلا دینے, لو جی دانے نہیں نکلتے تھے. اب ہمیں ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں, تو اس لیے چاکسو بڑی زبردست چیز ہے. اس کو عام روٹین میں کئی لوگ چاسکو کہتے ہیں, تو چاکسو ہے, ہاں, تو وہ لے کے استعمال کریں تو بہترین. تھینک یو سو مچ فرحان بھائی, بہت اچھا شو کیا ہے, دانوں کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ریلز اویلیبل ہوں گی, جس کو کون سے کیسے دانوں سے مسئلہ ہے وہ جا کے ریل کو سیو کر لے اور دیکھتے رہے.
اللہ حافظ.